بیٹا ان کا یہودا بھی تھا جس کے نام کے ساتھ ان کا نام منسوب ہے. تو اب ان سب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے الہ کا، تیرے الہ کی، کہ جس کی جو آپ کا الہ ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی. پھر آگے اللہ نے ایکسپلین کیا کہ آباء و اجداد کون ہے؟ ابراہیم کے، و اسماعیل کے، و اسحاق، اور اسحاق کے. اور اس کے بعد یہ کلیئر بھی انہوں نے کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ الہ کون ہے. الہن، وہ الہ، واحدن، جو ایک ہی ہے. الہ لا الہ الا اللہ پہ دیکھ چکے تھے نا، الہ کس کو کہتے ہیں ہم، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ الہ ہم نے پورا ڈیٹیل میں دیکھا تھا، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا؟ تو وہی معبود کی، جس کو آپ مانتے ہو، جس کی آپ عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا، ہم کس کی عبادت کریں گے؟ انہوں نے کہا پہلے بتایا انہوں نے کہ جن کی آپ کے، جن کی ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، اور جو آپ کے والد کے الہ تھے یعنی ابراہیم کے، اور جو ہمارے چچا یا تایا تھے اسماعیل ان کی، اور وا اسحاق. اور دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی ذرا سبحان اللہ، وہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل بڑے تھے نا، تو اسماعیل کو لائے، اور اس کے بعد اسحاق چھوٹے تھے تو اسحاق کو لائے. اور پھر ان کے والد کون تھے؟ یعقوب. بیسیکلی ان کے اپنے والد جو تھے وہ یعقوب تھے، اور وہ اسحاق ان کے دادا تھے. ابراہیم ان کے پڑ دادا تھے، اور اسماعیل جو تھے ان کے دادا کے بھائی تھے. اچھا، اب یہ ہے کہ اور انہوں نے سیکوینس میں لے کے اللہ تعالیٰ نے لکھا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم خود کو اسماعیل کو تم مانتے ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے، اور تم کہتے ہو کہ خدا نخواستہ انلیجیٹیمیٹ سن تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور ان کی اولاد، ان میں یہ کانسیپٹ تھا نا کہ وہ ناجائز، وہ جائز اولاد نہیں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے وہ ساری کی ساری ڈیول ورشپر ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم مانتے ہو، جن کے نام کے ساتھ تم نے اپنا نام جوڑا ہوا ہے، ان کے کیا ورڈز تھے؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے یعقوب کے الہ کی، اور ان کے والد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، واحدن، وہ الہ جو ایک ہی ہے. وَنَحْنُ، اور ہم، نحنو کہتے ہیں ہم کو، عربی میں نحنو کا ورڈ ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں. ہم اسی کے لیے کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں. مسلمون، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اسی کے فرما بردار ہیں. اب مجھے بتائیں یہاں تک سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جی جی آ گئی سمجھ. چلے، نئے لوگوں کو بھی سمجھ آ گیا صبا وغیرہ سب کو؟ جی سمجھ آ گئی. چلے، کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں تو میں آگے چلوں. اچھا، اب اگر آپ غور کریں تو یہ جو ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، اس میں ایک ورڈ جو ہے استفا کا ورڈ 2 دفعہ آیا. ایک 130 میں آیا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور البتہ ہم نے چن لیا تھا اس کو، فی دنیا میں، ٹھیک ہے. اور یہ کس کے لیے اللہ نے استعمال کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چوزن ونس کا ذکر کیا ہے. ایک چوزن ون ہے ابراہیم، اور اس کے بعد انہوں نے 132 میں ذکر کیا ہے کہ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا. کس کو اللہ نے چنا؟ تمہارے لیے دین اسلام کو. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک چوزن من کون ہیں؟ جو دین اسلام کی یا ابراہیم علیہ السلام کی کو فالو کریں گے. جو ان کو فالو نہیں کریں گے وہ چوزن من نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، تل کا یہ سنم ایک بات ہے مجھے آیت نمبر 132 سے ریلیٹڈ. جی بتاؤ، پوچھو. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آیت نمبر 2 میں لکھا ہے کہ وصیحت کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب. تو اس میں مطلب دونوں وصیت اپنے بیٹوں کو کر رہے ہیں. ہاں یہی تو میں نے آگے سمجھایا تھا کہ یعقوب کے اوپر پیش ہے، اور یعقوب ڈوور ٹھیک ہے. ہیں، دونوں ڈوور ہیں. ہاں ٹھیک ہے، دونوں نے ایک ہی نصیحت کی تھی. ٹھیک ہے، آگے چلیں. بیٹوں کو یعقوب اور
حضرت یعقوب نے اور حضرت ابراہیم. تو پھر اگلی آیت میں آتا ہے کہ جب آ رہی تھی موت حضرت یعقوب کو یہاں پہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، حضرت ابراہیم ادھر نہیں ہے. نہیں، اس ٹھیک میں آپ کیا چیز کنفیوز کر رہی ہے مدیہ؟ نہیں، مجھے بس کنفیوژن ہو رہا تھا کہ آگے اب تک آیت جو تھی وہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی تھی، ایک دم سے یہاں پہ صرف حضرت یعقوب اپنی بیٹوں کو وہ نصیحت کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ بیسکلی یہ اس وقت جن سے مخاطب ہے وہ بنی اسرائیل کے یہودی ہیں نا، ٹھیک. تو بنی اسرائیل کے یہودی حضرت یعقوب کو اپنا والد کہتے تھے اور خود کو جس حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے کے ساتھ منسوب کرتے تھے جس کا نام ٹھیک ہے. یہودا تھا. تو اب انہوں نے یہی بتایا کہ جن کے ساتھ تم خود کو منسوب کرتے ان کا کیا جواب تھا کہ ہم آپ کے اور ابراہیم کے اور الہ کی ایک الہ کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جن کو تم فالو کرے ذرا ان کے ورڈز بھی سن لو کہ انہوں نے کیا کہا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ آگے جو یہ نصیحت کی ہے تو جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے الہ کی کریں گے، یہ ان کے بیٹے ہیں، الہ حضرت یعقوب ہیں. یہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے نہیں ہیں یہ. جی آپ اگر پڑھو نا تو اس پہ لکھا ہے جب آ رہی تھی یعقوب کو موت جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے، یعنی حضرت یعقوب نے کہا کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی اور تیرے آباء و اجداد کے الہ کی. جی. اور پھر یہ آ رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی الہ کی، یعنی کہ ان کے بیٹے یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت جی یعقوب. جی بالکل. جی 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 شکریہ، بالکل. بس سمجھ آ گیا. اوکے، تھینک یو. آگے چلیں، کسی سب کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ اچھا. تل کا اماتن، تل کا یہ اماتن ایک امت تھی، قد خلت تحقیق گزر گئی. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو ایک جماعت تھی یا یہ جو امت تھی یہ گزر چکی ہے اب. ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا دیکھ لیں ورڈ کو، خلت کے ورڈ کو. امتن ایک امت، یہ تل کا یہ امتن ایک امت، قد ایک میننگ ہم ویسے تحقیق لکھتے ہیں، اس کا میننگ نہ بھی لکھیں تو فرق نہیں پڑتا. خلت گزر گئی، خلت کا ورڈ یوز کریں یہ خلا سے ہے. اس کا مطلب جو ہمارا اردو ہمیں پہلے بھی خلا کا میننگ ایکسپلین کر چکی ہوں، خالی کرنا. جیسے ہم دیکھا ہے نا آپ اوپر خلا میں جاتے ہیں تو کوئی آکسیجن وغیرہ نہیں ہوتی، خالی بالکل ہوتا ہے. جیسے بندہ کہتا ہے میرے اندر خلاص ہے یعنی اندر خالی ہے. تو عربی میں کہتے ہیں خلال غرفہ، کمرہ خالی ہو گیا، اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی قد خلت کا مطلب یہ ہے کہ دے آر گون فار اوے. اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ایک امت تھی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو وصیت ہے، یہ گروہ جا چکا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس دنیا سے جا چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے سمجھاتے ہیں لہا ما کسبت، لہا اس کے لیے، لہا سے مراد ہے یعنی اس، نیچے لکھ لیں اس امت کے لیے، ماں وہی ہے جو، ماں کا مطلب ہوتا ہے نا جو، کسبت کمایا اس نے، کاف سین با، یہ ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کسب کہتے ہیں جو آپ کمائی کرتے ہیں. جیسے ایک تو پیسوں والی کمائی ہوتی ہے نا، وہ بھی کسب ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو صبح سے لے کے شام تک جیسے جو ہم نیکیاں اور جو بھی گناہ ہم کماتے ہیں یا اپنی زندگی میں ہم جو نیکیاں بھی جو گناہ بھی کماتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارا کسب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو امت چلی گئی ہے نا اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے وہی ہے ماں جو کسب تم نے کمایا. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ساری سچویشن اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ دیکھو ابراہیم ایسے تھے، اسماعیل ان کے ساتھ تھے، ابراہیم نے یہ دعائیں مانگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ان کے بیٹے تھے یعقوب، ان کا نام مینشن کر کے اور ان کے بیٹوں کا دوبارہ بتایا کہ دیکھو انہوں نے یہ وصیت کی تھی. پھر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دے آر گون، تل کا امتن کا خلت، دے آر گون، لہا ما کسبت ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے وہ ہے ما کسبتم جو تم نے کمائی کی. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت والے دن کہ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، تو تم آگے سے کہو گے وہ ایک پیغمبر تھے. یہاں سے یعقوب کون تھے؟ وہ ایک پیغمبر تھے، وہ ہمارے فور فادر تھے. اور اللہ کہیں گے جواب درست، جاؤ جنت میں، تم تو ان کی اولاد میں سے ہو، تم چوزن ون ہو. ایسا نہیں ہے. ان کی ہسٹری بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہسٹری سے سیکھو.
جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں اب اللہ تعالیٰ وہ سمجھا رہے ہیں ان کو کہ وہ نیکیاں ان کے کام آئیں گی، اور جو نیکیاں تم نے کی ہیں وہ تمہارے کام آئیں گی۔ تم نے ان سے انسپائر ہونا ہے، تم نے کوشش کرنی ہے کہ تم ان کے نقش قدم پہ چلو، تم یہ ان کی کمائیوں کی گٹھری اپنے سر پہ اٹھا کے نہیں آ سکتے کہ میرے جو فور فادر تھے یعقوب یا اسحاق یا ابراہیم، انہوں نے یہ کمائی کی تھی تو میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کی امت میں سے ہوں، تو اب جو ہے آپ مجھے بھی اس کا فائدہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جب اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی یہ بات، اور بنی اسرائیل کو پچھلی بھی 2 آیتوں میں کہا تھا کہ جب ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے الفاظ میں سمجھا رہے کہ ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہے مَا کَسَبْتُم، جو تم نے کمائی کی۔ جیسے میں نے کل آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا نا کہ میں اس چیز کو اگر سپوز میں سید ہوں یا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہوں تو اس کے باوجود ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمائی کی، میرے لیے وہی ہے جو میں نے کمائی کی۔ میں ان کی یہ اسٹیٹس لے کے وہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا تمہارا واہ جی اس کو تو سائیڈ پہ کر دو، اس کو تو سائیڈ پہ کر دو۔ انسانی ذہن اس کو مان ہی نہیں سکتا اس چیز کو نا۔ والا، اور نہ تسألون، تم سوال کیے جاؤ گے۔ سین حمزہ لام بہت دفعہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں، سألا والا ورڈ، تا تم، اونا ساؤنڈ پلورل کے لیے آئی، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اما اس کے بارے میں جو کانو وہ تھے یا معلوم وہ عمل کرتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو یا تم اسحاق یا یعقوب کی اولاد ہو، مجھے بتاؤ انہوں نے غلطی کی، اب تمہیں بھی سزا ملے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے سے ایکسپلین کیا جائے گا۔